administration, faculty members, future entrepreneurs of Pakistan. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا NUST کو کہ انہوں نے اس کامیابی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا ہے. ابھی اتفاق ہے کہ جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ نیشنل جو NUST کا سائنس ٹیکنالوجی پارک ہے، یہ بھی 2013-18 میں جب میں پلاننگ منسٹر تھا اس دور میں اس کی منظوری دی گئی. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک قابل اعزاز بات میرے لیے یہ ہے کہ جو NUST کا PC1 ہے، جب یونیورسٹی سیٹ اپ ہو رہی تھی، اس کی منظوری بھی میں نہیں دی تھی جب میں CDWP کو چیئر کر رہا تھا. اور جنرل شجاعت صاحب ریکٹر ہیں، اینڈ ہی وڈ ریمبر کہ آلموسٹ CDWP کے اندر ٹائی ہو گئی تھی، اور وہاں پہ زیادہ تر ممبروں کا یہ رائے تھی کہ یہ بہت مہنگی یونیورسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں پبلک سیکٹر میں، اتنی لاگت میں کوئی اور یونیورسٹی نہیں بنی. تو میں نے پھر کہا تھا کہ اگر ایک کوالٹی یونیورسٹی ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں وہ بنانی چاہیے. اور ہم کئی اور پروجیکٹس پہ دیکھتے ہیں اربوں روپے ضائع ہو چکے ہیں. تو آئی یوز مائی پریزیڈینشیل ڈسکریشن ایز چیئر آف دا فورم اینڈ آئی اپروو دا پروجیکٹ. تو وہ جنرل شجاعت صاحب آئی تھنک اسٹل ریمبر. تو اس کے بعد سے ہمیشہ سے NUST کی یہ ترقی دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ اس وقت جو میں نے اپنا اختیاری فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا کہ آج پاکستان کی انجینئرنگ کے اندر خاص طور پہ NUST ایک لیڈنگ نمائندگی کر رہی ہے، پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں. اس کی جو رینکنگ ہے ٹاپ 200 یونیورسٹیز کے اندر آنے سے ہمارے لیے بہت یہ قابل اعزاز بات ہے. جو بات میں آج دیکھ کے اور پراعتماد ہوا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل نہایت محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ پاکستان کے نوجوان نسل پاکستان کی مستقبل کی امید ہے، اور اس کا انٹرپرائز، اس کی جستجو، اس کی لگن اور اس کی کریٹیوٹی میں ہی ہمارے مستقبل کے تمام مسائل کا حل چھپا ہوا ہے. آج 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ آج جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں کہ ہم ان کا سامنا کرتے. اسی قسم کی صورتحال کا ہمیں 2013 میں سامنا تھا جب حکومت میں ہم آئے تھے. 16-18 گھنٹے ملک میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا، اور اسی طرح پاکستان میں کوئی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا. کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل، وہاں پہ کوئی شخص گھر سے نکلتا تھا اس کے گھر والے مسلح پہ بیٹھ جاتے تھے کہ شام کو خیریت سے واپس آ جائے. جس دن رات کو سنگل ڈیجٹ کلنگز کی خبروں میں خبر آتی تھی تو لوگ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ آج بہت امن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ ڈبل ڈیجٹس کی کیجولٹیز ایک روٹین بن گئی تھیں. تو ان حالات سے وین وی مووڈ فارورڈ تو ہم نے ویژن 2025 بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں 2025 تک لے کر آئیں. اور اس وقت لوگوں نے ہمیں طعنہ بھی دیا کہ یہ شیخ چلی کے خواب ہیں، لیکن بائی 2017 پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو بین الاقوامی اسٹڈی جاری کی کہ دنیا کی اقوام 2030 میں کہاں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا. تو دس واز 2017. سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر بن گیا، اور اس نے پاکستان کو، اس کی پرسیپشن کو بدل دیا کہ وہ پاکستان جس کو لوگ کہتے تھے کہ سیف ہیون فار ٹیررسٹ نیٹ ورکس، اسی پاکستان کو لوگ سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ کی نظر سے دیکھنے لگ گئے. میرے پاس اسلام آباد میں ہر سفیر امریکہ، برطانیہ، یورپ، جاپان کا آ کے ایک ہی تقاضا کرتا تھا کہ ایکسلنسی ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں کس سی پیک کے اکنامک زون میں یا کس سی پیک کے شعبے میں شامل ہو سکتی ہیں.
سو پوری دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد اور ساتھ ہی ہم نے جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 340 ارب سے 1000 ارب کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ کے نئے منصوبے لگائے بجلی کے. 67 سالوں میں 47 سے 2013 تک 18,000 بجلی لگی ہوئی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگائے، جس سے کہ زیرو لوڈ شیڈنگ 2018 تک ہو گئی. 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنے کراچی سے لے کر تو ناردرن ایریاز تک. آج لوگ کراچی سے آنے کے لیے وہ ہوائی جہاز کی بجائے روڈ کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ لاہور اسلام آباد موٹر ویز کے ذریعے آتے ہیں. ملتان لاہور کا سفر 2-2.5 گھنٹے کا سکڑ گیا ہے. ڈیرہ بگٹی سے نوجوان صبح آتے ہیں، لاہور سے کڑھائی کھاتے ہیں اور رات کو ڈیرہ بگٹی چلے جاتے ہیں. گوادر کوئٹہ کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، 2 دن کا سفر تھا، وہ 8 گھنٹے تک سکڑ گیا. پورے ملک کے اندر یہ آپ ہزارہ ایکسپریس وے میں جا کے دیکھیے کہ کس طرح سے بٹ گرام سے اگر ادھر آنا ہو تو 6-7 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہو گیا. تو پورا ملک سکڑ رہا تھا، اور 2000 کلومیٹرز موٹر ویز ور کنسٹرکٹیڈ. اینڈ ناٹ جسٹ موٹر ویز، آلسو انفارمیشن ہائی ویز. چائنا کے ذریعے فائبر آپٹک کیبل کو ڈالا گیا. 3G اور 4G کے لائسنسز جو 10 سال سے رکے ہوئے تھے ان کو جاری کیا گیا، جنہوں نے پاکستان میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن کی بنیاد رکھی. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر انوویشن سینٹرز جو ہیں ان کو بنایا گیا. پھر 4تھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسیلنس قائم کیے گئے، جن میں ایک بلکہ 2 نسٹ کے اندر ہیں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور دوسرا آٹومیشن اینڈ روبوٹکس کا EME کالج کے اندر، سائبر سیکیورٹی کا ایئر کالج کے اندر، ایئر یونیورسٹی کے اندر، اور جو بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہے وہ لمس کے اندر. اور ہر سینٹر کے ساتھ 12 14 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز افیلیٹ کی گئیں. سو یہ ایک بہت براڈ بیسڈ نیٹ ورکس تھے جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں ان ایمرجنگ ایریاز کے لیے بنائے گئے کہ جو پاکستان کو مستقبل میں آنے کی اور اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ ایک جرنی شروع ہوا. لیکن اس کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ 2018 میں when I left the planning ministry, the development budget was 1,000 billion rupees. And after 4 years, جب میں واپس آیا ہوں تو 550 ارب رہ گیا تھا. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے حکومت میں آنے سے 10 دن پہلے وزارت خزانہ یہ کہہ چکی تھی کہ آخری کوارٹر کی ڈیولپمنٹ بجٹ کی انسٹالمنٹ ریلیز کرنے کے لیے وی ہیو نو منی. سو فار دا فرسٹ ٹائم ان 75 ایئرس، اپریل مئی جون آف دس ایئر دیر واز زیرو ریلیز فار ڈیولپمنٹ بجٹ، وچ ایکچولی مینٹ کہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو یہ حالات ہیں جس میں اب ہم نے دوبارہ حکومت سنبھالی ہے. اور میں ابھی بتا رہا تھا پرو ریکٹر صاحب کو کہ 2018 میں ہر روز ہمیں یہ خبت ہوتا تھا کہ کون سا نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے. آج صبح سے شام تک ہم اس بات پہ سر کھجا رہے ہوتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ سلو ڈاؤن کرنے اور کون سے بند کرنے ہیں، چونکہ پیسے نہیں ہیں اتنے. اس سال 1900 ارب روپے کی ڈیمانڈ تھی فار آن گوئنگ پروجیکٹس، اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 727 بلین تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 1900 ارب کی ڈیمانڈ ہو اور 727 ارب کی آپ کے پاس اسپیس ہو تو ہاؤ کین یو اکاموڈیٹ آل دا پروجیکٹس. تو لہٰذا آپ کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا، کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. بٹ از دس واٹ پاکستان ڈیزرو ان 75th اینیورسری؟ دیکھیے، آپ لوگ نوجوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ ڈائگنوسس ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کبھی علاج بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. کیا پاکستان میں ذہانت کی کمی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر انتظامی صلاحیت کی کمی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر وسائل کی کمی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر گورننس کی کمی تھی کہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا میں تھی اور ہمارے پاس نہیں تھی؟ مجھے بتائیں،
مجھے کوئی شخص بتائے کہ وہ کیا جادو کی چھڑی ہے جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. صرف ایک چیز کا فرق ہے. چاہے وہ جاپان تھا، ساؤتھ کوریا تھا، ملیشیا تھا، سنگاپور تھا، انڈیا تھا، بنگلہ دیش تھا، ٹرکی ہے، چائنا ہے، اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان صرف ایک چیز نے فرق ڈالا ہے: لیک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. چونکہ جو پالیسیز ہیں انہیں کم از کم 10 سال کی تسلسل چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ جرمینیٹ کر سکیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس میں بی جے پی اور کانگریس کی تمام حکومتوں نے 2 ٹرمز پوری کی ہیں، 10 سال. نتیجہ کیا ہے کہ جو کوئی ریفارم وہ لے کر آئے، جو انہوں نے پالیسی انٹروڈیوس کی، 10 سال کے اندر وہ میچیور ہوئی اور اس نے وہاں پر اپنے اثر دکھائے. تو لہٰذا ہمارا جو ترقی کا T20 کا ماڈل ہے، اس سے ہم آگے نہیں چل سکتے. ہمیں ٹیسٹ میچ کے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کیوں 3-0 سے ہارا کرکٹ میں؟ اس لیے کہ ہم نے خود کو T20 کے مولڈ میں ڈھال لیا. ہم T20 بہت اچھی کھیل لیتے ہیں، لیکن T20 کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ ٹیسٹ میچ میں نہیں چلتا. ٹیسٹ میچ میں آپ کو پیشنس چاہیے. ٹیسٹ میچ میں اگر آپ نے سینچری کرنی ہے تو یو ہیو ٹو کرافٹ یور سینچری. T20 میں آپ نے سینچری کرنی ہے تو یو ہیو ٹو چیز ایوری بال اور یو ہیو ٹو ٹیک رسکس. تو لہذا ڈیولپمنٹ از آلسو اے ویری سیریس بزنس. وی ہیو ٹو گیٹ سیریس اباؤٹ نیکسٹ 25 ایئرس. دیکھیے، آئی ریپرزینٹ اے جنریشن جس کی بڑی ہوپس تھیں جب 50ویں سالگرہ تھی. ہم نے ویژن 2010 بنایا. اگر آج وہ ویژن 2010 انٹرپٹ نہ ہوا ہوتا، وی ووڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ پلیس. ویژن 2025 بنایا، وہ چلتا رہتا، آج ہم ایک مختلف ملک ہوتے. یہ جو بار بار کے پنکچرز ہیں، بار بار کے ہمارے اس سفر کے اندر ڈسرپشنز آتی ہیں، ان سے ہمیں نکلنا ہوگا. کیونکہ کوئی ملک، کوئی سسٹم اسٹیبلٹی اور ہارمنی کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اور ہارمنی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی سسٹم میں کولیبریشن کی عادت ہو یا صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ٹوڈے وی آل ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کولیبریشن. یو آر انجینئرز، یا آپ میں کئی ہوں گے، یو مسٹ لرن دا آرٹ آف پازیٹیو سینرجی. پازیٹیو سینرجی ہوتی ہے کہ جب وین یو میک 2+2 5 اور 2+2 7. لیکن اگر 2+2 4 ہی ہو، دیٹ از زیرو سینرجی. لیکن ہم 2+2 1 نیگیٹو سینرجی کے زون میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہمیں نکلنا ہے. اور ایک بات آخری میں ضرور کہوں گا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ضروری ہے کہ اس کی جو گروپ ڈائنامکس ہے وہ ہیلدی ہوں، اس کی جو کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے وہ ہیلدی ہو، اس کی جو کلیکٹیو کمپٹنس ہے وہ کولیبریٹو ہو. اگر آپ کی کلیکٹیو کمپٹنس کولیبریٹو نہیں ہے، اگر کلیکٹیو کمپٹنس کانفلکٹس کے اوپر ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے کو کینیبلائز کریں گے، کبھی آپ رائز نہیں کر سکتے. تو یہ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سوسائٹی میں ہیومن بینگز کے لیے سب سے بڑا وائرس کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے نا. اس میں وائرس آ جائے تو یہ آپ نے جتنا مرضی قیمتی کمپیوٹر لیا ہو، اس کی کیا ورتھ ہوگی؟ زیرو ہو جائے گی، کیونکہ میل فنکشن کر جائے گا. سپر کمپیوٹر ہو، اس میں آپ وائرس ڈال دیں تو وہ سپر کمپیوٹر ول بیکم ٹریش، بیکاز وہ اٹ ول جسٹ بی ورتھ the cost of sheet metal and plastic that has gone into making it. تو کباڑیا اسے تول سکتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. سو لہٰذا ہیومن بینگز کے اندر بھی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو ان کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پریجوڈس اینڈ ہیٹ. جب آپ ہیومن مائنڈ کے اندر پریجوڈس اور ہیٹ کو انووک کرتے ہیں تو ہیومن مائنڈ اپنی آبجیکٹیوٹی، اپنی ریشنالٹی، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو کھو بیٹھتا ہے. اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ سے آتا ہے. انٹرپرائز جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ سے آتی ہے.
وہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آتی ہے، ریشنالٹی کے ساتھ آتی ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح دیکھ پائیں. اور اگر آپ چیزوں کو ٹینٹڈ دیکھیں گے تو آپ کے ریزلٹس بھی ٹینٹڈ ہوں گے. تو ضروری یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم سب کو کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. وی مے بی ڈفرینٹ ان آر آئیڈیاز، وی مے بی ڈفرینٹ ان آر beliefs, we may be different in our preferences, but to be equal, we don't have to be same. And when we expect all to be same in order to be equal, then we have a problem. Then that is not democracy, it is fascism. Democracy is based on pluralism, where each of us has the right to hold his or her opinion. And each of us is also expected to respect the other's right to hold opinion just as he or she wants his or her right to be respected. اگر ہم ایک پولرائزیشن کی طرف چلے جائیں گے اور اٹس آئیدر مائی وے اور ہائی وے، پھر ہم سوسائٹی کی کلیکٹیو کمپٹنس کو انووک نہیں کر سکیں گے اور ہم آپس کے اندر کانفلکٹس کے اندر پھنسے رہیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے حد ضروری ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک کولیبریٹو سائٹ پہ خود کو ڈیولپ کرنے کے لیے اوپن مائنڈ کے ساتھ پریجوڈس اور ہیٹ کے جو وائرس ہیں ان کو ذہنوں سے ہمیشہ ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر لگا کے دیکھتے رہیں کہ کہیں ہاتھ کوئی ڈال تو نہیں رہا، تو اس کو ہمیں فلٹر کرنا چاہیے. میں یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آئی ہیو بین اے پرسنل وکٹم. آئی کیری دیٹ بلیٹ ان مائی اسٹمک، جس سے ایک نوجوان نے 4 سال پہلے میری جان لینے کی کوشش کی تھی. کیوں کی تھی؟ میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کے ذہن میں نفرت بھری گئی تھی. اور جب آپ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھرتے ہیں تو لوگ وہ رد عمل کرتے ہیں کہ جو نارمل کنڈیشنز میں نہیں کرتے. یہ چیزیں ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ٹالرنس کی کمی آ رہی ہے، پڑھے لکھوں میں کمی آ رہی ہے. سم ٹائمز آن LinkedIn when I really read a very obnoxious قسم کا کمنٹ کوئی آتا ہے تو فار مائی اون انٹرسٹ میں کہتا ہوں اس بندے کی ذرا پروفائل تو دیکھو، اتنی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس میں کہاں سے آئی ہے؟ تو پتہ لگتا ہے جی PhD نینو ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سے تو زیادہ تہذیب اور مہذب کی گفتگو میرے نارووال کے گاؤں کا مڈل پاس نوجوان کر لیتا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ مکالمہ کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے جس نے ہمارے پڑھے لکھوں کو بدتمیز کر دیا ہے اور تمام جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں. آئی تھنک دیز آر ناٹ سائنز آف اے ہیلدی سوسائٹی. ہیلدی سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہم اس بات کا احترام کریں کہ جیسے میرا ایک حق ہے رائے رکھنے کا، دوسرے کا بھی حق ہے. اور ہم دونوں، میں ہمیشہ یہ بات میں دوبارہ دہراؤں گا اور ہر نوجوانوں کے مجلس میں دہراتا ہوں کہ حقیقت کی مثال 4 نابیناؤں اور ہاتھی کی ہے. جس ہاتھی نے ہاتھی کا پاؤں پکڑا اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک ستون ہے. جس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا اس نے کہا ایک چٹان ہے. جس نے اس کے کان کو پکڑا اس نے کہا تم دونوں جھوٹے ہو، وہ تو ایک بڑا نرم سا جانور ہے. اور جس نے اس کی سونڈ کو پکڑا اس نے کہا ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے، تم تینوں ہی جھوٹ بول رہے ہو. تینوں حقیقت بیان کر رہے تھے لیکن ان کی حقیقت ان کے تجربے سے نکلی تھی اور جو اصل حقیقت ہے وہ چاروں کے تجربے کا مجموعہ تھی. تو اسی لیے ہم بھی جب کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ ایک ہمارے اپنے تجربے کی رائے ہو سکتی ہے، مشاہدے کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ ایک گلدستہ ہے کہ جس میں سب کی رائے ملیں گی تو وہ اصل حقیقت شاید بنے گی. تو اس لیے یہ سپیس رکھنی چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ میری حقیقت سے شاید بیونڈ ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی رنگ کھینچ سکتے ہیں اور پھر وہ حقیقت کا گلدستہ جو ہے مکمل ہوگا. تو اس سوچ کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کے نوجوانوں نے جو یہ ابھی فرسٹ لیول کامیابی حاصل کی ہے، تو اس راستے میں بڑی دشواریاں بھی آتی ہیں، لیکن زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یو مسٹ ہیو اے ڈریم، یو مسٹ ہیو اے گول، اینڈ دیٹ ڈریم کی ناٹ بی ریئلائزڈ unless you are dedicated to it.
کہ کوئی آپ کو جو پش بیک ملے گا اس سے آپ ہتھیار نہ پھینک دیں. جتنے کامیاب لوگ ہیں ان سب نے اپنے اس ڈریم کو پرسو کیا وتھ ڈیڈیکیشن. بٹ دین نو ڈیڈیکیشن اینڈ ڈریم ول کم into reality unless you have disciplined hard work. You have to have a very disciplined hard work کہ جس کے ذریعے آپ کو ایک ڈفرنس اس پہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اپنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو ہابی کے طور پہ کام کریں. Then it has to become your passion and you have to put in that extra ounce of energy کہ جس کے ساتھ آپ اسے لے کے چل سکتے ہیں. اور چوتھی بات جو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو اسٹارٹ اپس ہیں دے آر ویری گڈ ایز این آئیڈیا، لیکن اس کو بزنس پلان اس کے بنانے میں جو اس کا انٹرپرینور ہے یا جو اسٹارٹ کرنے والا ہے وہ اتنا دھیان نہیں دیتا. تو اگر آپ نے اپنا روڈ میپ ٹھیک نہیں ویژولائز کیا اور آگے کے مراحل کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا تو یو کین اسٹل ہیو لاٹ آف پرابلم. سو میک شیور دیٹ یو آلسو ہیو a good business plan. Fifth, no startup will be completed unless you also assemble a good team. اور اس ٹیم کے ساتھ یہی نہیں ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک کرنا چاہیے کہ جو آپ کے سفر میں آپ کو ہینڈ ہولڈ کر سکیں، آپ کو مینٹور کر سکیں، تاکہ آپ اپنے جو بڑے کم پختہ تجربے کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کہیں لڑک جائیں. And finally, every startup also needs some divine contribution, help. چونکہ end of the day, I always believe کہ انسان کی لیے لازم ہے کہ وہ کوشش پوری کرے، لیکن جو فیصلہ کن مدد ہے وہ خدا سے مانگتا رہے. اور جب خدا کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر اس میں ضرور انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمز آپ کو کوئی سیٹ بیک ملتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ کچھ اور کامیابی ملنی ہے. تو کبھی کسی سیٹ بیک سے آپ دل نہ چھوڑیں. اور مجھے یقین ہے کہ جس جذبے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اگر ہم سب اسی طرح کام کریں گے تو 2047 میں جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو آپ کی نسل پرائیڈ لے سکے گی کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کی پہلی 10 یا 15 معیشتوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ کے خواب انشاءاللہ تعالی ضرور پورے ہوں گے. ہماری نسل کے خواب تو پورے نہیں ہو سکے کیونکہ وہ راستوں میں ڈسرپٹ ہوتے رہے، ٹوٹتے رہے. اگر ہم 6 قدم آگے گئے تو ہمیں 8 قدم پیچھے بھی دھکیل دیا گیا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے لیے وہ پلیٹ فارم لے جائیں کہ یہ نئی نسل پاکستان کو اگلے 25 سالوں میں ایک جست عظیم جس کو کہتے ہیں گریٹ پلنج اس کے لیے امپاور کرے، انیبل کرے so that we become rightfully what we deserve in 2047. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. Thank you for the enlightening remarks. For group photographs, if you can just take one group photograph.